السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 18. اسپتال کا کیفیٹیریا کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا. وہ یہاں حال ہی کے لیے کچھ لینے کے لیے آیا تھا. کچھ کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں تو کچھ اپنے خالی ہاتھوں میں یہی چیزیں لینے کے لیے لائن میں کھڑے تھے. کچھ کے چہرے جھنجھلائے ہوئے تھے، شاید ان کے مریضوں کی حالت اچھی نہیں تھی. کچھ کے چہرے مطمئن تھے، شاید ان کے مریض شفایاب ہوئے تھے. عمر حیات کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا. وہ ایسے چہروں کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا. ان چہروں کو دیکھتے ہوئے یکایک منظر بدلا تھا اور وہ اب ہیون اسپتال کے کیفیٹیریا میں کھڑا تھا. آس پاس لوگوں کا رش، بھانت بھانت کی بولیاں، جھنجھلاہٹ، پریشان والی آوازیں، بیزار چہرے، کچھ روئی متورم آنکھیں، کچھ دھوپ چھاؤں سے چہرے جن کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن لب مسکراتے تھے. ان سب کے بیچ کھڑا دبے دبے غصے والا چہرہ لیے کھڑا عمر حیات. اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن وہ اب بھی اس ماحول کا عادی نہیں ہوا تھا. اس نے ویٹرز والا لباس پہن رکھا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، آنکھوں میں دبا دبا غصہ اور چہرے پر ڈھیروں ڈھیر بیزاری. آج لوگوں کا رش زیادہ ہی تھا. وہ ایک ایک ٹیبل پہ جا جا کر تھک کر کوف زدہ سا ہو گیا تھا. خاص طور پر اسے تب غصہ آتا تھا جب نوجوان لڑکیاں اسے بار بار بلاتی تھیں. اب ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. اتنا مغرور اور ہینڈسم ویٹر شاید انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا. تو اسی وقت اس کے ساتھی ویٹر نے اس کے ہاتھ میں 2 کافی تھمائی اور اس کو ایک ٹیبل پر بھیج دیا. اس ٹیبل پر ایک ہی آدمی بیٹھا تھا. اس کی عمر کی جانب پشت تھی. عمر نے سامنے سے آ کر کافی کے دونوں مگ ان کے سامنے رکھے اور ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو ٹیبل پر بیٹھا آدمی مسکرایا. عمر مسکرا بھی نہ سکا. انہوں نے ابرو کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا. وہ بادل ناخواستہ بیٹھ گیا. صاف ظاہر تھا کہ وہ ناراض ہے. معراج سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا. نام اور شکل سے تو مسلمان لگتے ہو، سلام کرنا نہیں سیکھا؟ وہ میٹھا سا طنز کر رہے تھے. عمر کے مانو تو آگ ہی لگ گئی. 1 ہفتے سے آپ کے بچے سنبھال سنبھال کر آدھا پاگل ہو گیا ہوں. اتنا روتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں جیسے آج اگر نہ روئے تو پھر کبھی رونا نصیب نہ ہوگا. اور کھانا تو اتنا کھاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. انسان میں کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے. میں سمجھ گیا تمہیں کھانے کو کچھ چاہیے، لیکن میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں. دودھ یا پھر دلیا لانے کے لیے کچن میں جانا پڑتا ہے. لیکن ان بدتمیز بچوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. چیخ چیخ کر دماغ گھما دیتے ہیں. وہ برہمی سے کہہ رہا تھا. معراج صاحب مسکراہٹ دبائے اس کو سن رہے تھے. اور خاموش تو کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت بولتے ہیں. پہلے دن تو میرا دل کیا تھا ایک ایک کو اٹھا اٹھا کر ہیون کی چھت سے نیچے پھینکتا جاؤں، لیکن پھر مجھے رحم آ گیا. بہت غصہ دلاتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن خیر میں مینج کر لیتا ہوں. اس نے کہنا جاری رکھا. اس کے بعد یہاں کیفے میں خوار ہو رہا ہوں. کسی کی بیوی بیمار ہے تو کسی کا بیٹا، کسی کا باپ زخمی ہے تو کسی کی ماں کا شوگر ہائی ہے. لیکن ان سب کو بھی اپنا غصہ اور ناراضگی یہی نکالنی ہے مجھ پہ. اور ایک آخری بات. اس کے چہرے پر جھیپ جانے کا تاثر آیا تھا. یہ یہاں جو لڑکیاں آتی ہیں میں ان کے آرڈر نہیں لوں گا. عجیب انداز سے دیکھتی ہیں اور میرے بارے میں بات کرتی ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا. عورت سمجھ کر عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی ذات کا موضوع گفتگو ہونا پسند نہیں ہے. سو میں بزرگ عورتوں اور مردوں کے آرڈر لوں گا، لیکن لڑکیوں کے لیے آپ کسی اور سے کہہ دیں. وہ ان کے چہرے کو دیکھتا دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا. معراج سلطان نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا. انہوں نے پہلی دفعہ کسی مرد کی آنکھوں میں ایسی حیا دیکھی تھی. ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا. آئندہ سے یہ کام منیب دیکھ لے گا. خیر یہاں پر میں ایک عزیز کو دیکھنے آیا تھا، لیکن پھر یاد آیا تمہارا داخلہ بھی تو کروانا ہے. تو بتاؤ کتنی رقم ہے تمہارے پاس داخلے کے لیے؟ ان کا لہجہ سادہ تھا. عمر اس سارے وقت میں پہلی بار ذرا خوش ہوا تھا. وہ بھی دل میں پڑھائی سے اسے عشق تھا. مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں پتا، لیکن میرے اکاؤنٹ میں کافی پیسے ہیں. ایڈمیشن، بکس اور میری ہیوی بائک سب ہو جائے گا.
لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میرا ایڈمیشن کسی اچھے کالج میں کروائیے گا، میری بیس بنے گی تو آگے جا کر CSS کرنا ہے مجھے، وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ میراج سلطان نے جانچتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال داغا تھا۔ عمر ذرا حیران ہوا تھا۔ کیا میرا تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ تو پھر وہ پیسے کس کے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ اماں نے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوائے تھے، ہر مہینے ڈلواتی ہیں، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ تمہاری اماں؟ وہی اماں جس کو چھوڑ کر سارے تعلق ختم کر کے آئے ہو، لیکن اس کے پیسوں پہ اب بھی تمہارا حق ہے۔ جب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تو تم اس کے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ یا پھر یہ کہو کہ تم ان پیسوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ کیا تم اب بھی نفیسہ کے آسرے زندگی گزارو گے؟ تم اپنے لیے، خود کے لیے کیا کرو گے؟ اگر تمہیں اگر نفیسہ کے پیسوں سے داخلہ کروانا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اگر تم اپنی محنت سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی کمائی کے 2000 روپے بھی لا کر مجھے دو گے تو میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے جانا ہے، کل پھر آؤں گا، مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا، اوکے؟ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عمر جو سانس روکے ان کو سن رہا تھا، ان کو اٹھتے دیکھ کر جلدی سے بولا تھا، لیکن وہ میری ماں ہیں، میں ان کے پیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر میں کام کرنے لگا تو میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ میں جلد از جلد کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہوں تاکہ اماں کو یہاں لے آؤں اپنے پاس۔ ان چھوٹی موٹی نوکریوں کے آسرے میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ اماں ہے میری۔ میراج نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے تھے اور اس کی جانب جھکے تھے۔ وہ تمہاری ماں نہیں ہے، تم یتیم ہو، یہاں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے آئے ہو، سو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی سستی اور کاہلی کو ایک طرف رکھو اور کام کرنا شروع کرو۔ تم اب مزید اس عورت سے 1 روپیہ بھی نہیں لوگے، کیونکہ نفیسہ حیات تمہاری ماں نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولتے سیدھے ہوئے تھے۔ عمر نے ٹھہر کر ان کو دیکھا تھا۔ میراج کو لگا شاید اب وہ کچھ کہے، اور بھی کہے گا اپنے حق میں، اپنی صفائی میں، لیکن وہ مدھم آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکا، میں یہاں اپنا خاندان ڈھونڈنے ضرور آیا ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹوں گا، اپنی اماں کی طرف۔ ان کے علاوہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ میں کام سے نہیں بھاگتا، میں محنت سے نہیں بھاگتا۔ میں وہی ہوں جس نے اپنی ماں کے کوکنگ سینٹر میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر سخت گرمی میں کاہل سے کاہل، پھوڑ سے پھوڑ لڑکی کو کھانا بنانا سکھایا ہے۔ میں اپنے اماں کی جم میں سیلف ڈیفنس کلاسز دیتا رہا ہوں۔ میں نے 6 سال کی عمر سے نئی زبانیں سیکھنی شروع کی تھیں۔ آج مجھے اپنے ملک کی زبانوں کے علاوہ 11 اور زبانیں آتی ہیں۔ میں اپنی اسکول اور کالج کی چھٹیوں میں کبھی گھر نہیں بیٹھا۔ میں نے مختلف کورسز کیے ہیں۔ میں نے قرآن کورسز کیے ہیں، تفسیر، تجوید کے تمام کورسز۔ وہ اپنی سیاہ ذہین آنکھوں کو میراج سلطان کے چہرے پر جمائے کہہ رہا تھا، میں فجر میں کئی لوگوں کے گھر جا جا کر ان کے بوڑھوں کو قرآن پڑھاتا تھا، بلکہ پڑھاتا کم تھا، سناتا زیادہ تھا۔ یہاں میں قرآن شروع کرتا، وہاں وہ بوڑھے لوگ رونے لگتے۔ شاید ان کو آخرت یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی رونا آتا، کبھی ان لوگوں سے کوفت ہوتی۔ آپ بچوں کو سنبھال لیتے ہو یہ سوچ کر کہ وہ بچے ہیں، لیکن بوڑھے لوگوں سے آپ وہی طاقت، وہی صبر، وہی اسٹیمنا، وہی سب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ خود ہیں۔ حالانکہ بچوں سے زیادہ بڑے بچے بوڑھے ہوتے ہیں۔ میں نے ان نحیف اور مجبور عورتوں کے گھر جا کر کھانے بنائے ہیں جن کی بہو بیٹیاں جاب کرتی ہیں یا پھر ہٹ درم اور بدتمیز تھیں، لیکن ان سب جگہ جانے کے لیے میرے پاس میری ہیوی بائک ہوتی تھی، میرا والیٹ پیسوں سے بھرا ہوتا تھا، میرے پاس وقت ہوتا تھا۔ میں کاہل اور سست نہ پہلے تھا نہ اب ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میری اماں نے مجھ سے ذہنی مشقت کروائی تھی، آپ مجھ سے جسمانی مشقت کروا رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، بات یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ ویسے کمفرٹس چاہیے۔ بات صرف یہ ہے کہ میں صرف اور صرف جلدی میں ہوں۔ مجھے جلد از جلد کچھ کرنا ہے، کچھ کمانا ہے تاکہ میں اپنی اماں کے ساتھ رہوں، سازشی لوگوں سے دور۔
چھوٹے لوگوں سے پرے کچھ بن جاؤں تاکہ اماں کو کھلا سکوں، ان کے خرچے اٹھا سکوں۔ آئندہ آپ مجھے یہ مت کہیے گا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ اگر کبھی بھولے سے بھی یہ خیال ذہن میں آ جائے تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، اور میں کرائے بیبی نہیں ہوں۔ میرے بازو کام کر سکتے ہیں، میری آنکھیں جاگ سکتی ہیں اور میرا ذہن بیدار رہ سکتا ہے، اور آپ نے جو کروانا ہے کروائیں، میں تیار ہوں، میرے پاس وقت ہے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، کرسی سے اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے معراج سلطان کے قریب ایک ہیون میں آیا کے طور پر کام کرنے والی عورت آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ اس بچے کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ کو لگتا ہے یہ سہ لے گا؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے۔ میں اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر رہا ہوں آپا، اسی لڑکے کی اماں کہتی ہے، اگر عورت کو آزمانا ہو تو اس سے زیور چھین لو، اگر اس کے بعد بھی ڈٹی رہی تو اصلی ہوگی، اور اگر مرد کو آزمانا ہو تو پیسہ کھینچ لو، اگر اصلی ہوا تو پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا ورنہ بھربھری دیوار کی طرح ڈھہ جائے گا۔ میں بس دیکھنا چاہتا ہوں وہ بھربھری دیوار ہے یا اصلی مرد۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر مزید چلتا اگر کوئی پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ نہ رکھتا۔ عمر نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا۔ اب اس کے سامنے سانولی رنگت اور گرے آنکھوں والا نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد سا تاثر تھا۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اب نہ جانے ہارون شاہد اس کے پاس کیوں آیا تھا۔ وہ سمندر کنارے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بال ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے جنہیں ہٹانے کی زحمت وہ فی الحال نہیں کر رہی تھی۔ وہ کسی آرٹسٹ کی بنائی گئی سب سے محبوب پینٹنگ لگ رہی تھی لیکن ادھوری۔ اس کی اداس آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں ستائش تھی تو کچھ کی نگاہوں میں ناپسندیدگی۔ ان سب کے برعکس اس کے عقب میں کھڑے ایک سیاہ آنکھوں والے شخص کی نظروں میں بس فکر تھی۔ یہ لڑکی اس کے لیے اتنی ضروری ہو جائے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اسپتال میں یوسف سلطان سے ملے بغیر واپس آ گئی تھی۔ مہر نے لاکھ کہا کہ اندر چل کر دیکھ لو لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر دور سے دادا جان کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب رکھے ایک پتھر پر بیٹھ گیا تھا۔ اب کے گزرتے لوگوں کی نگاہوں میں رشک بھی شامل ہو گیا تھا۔ پینٹنگ مکمل ہو گئی تھی، آرٹسٹ کی جیسے محنت وصول ہو گئی ہو۔ آپ کے دادا، ان کو ضرورت تھی آپ کی، انہوں نے کئی بار آپ کا پوچھا ہے، آپ کو پتا ہے؟ حالے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج نفرت، بیزاری کچھ بھی نہیں تھی، بس ایک بے بسی بھری الجھن تھی۔ اللہ کیسا ہوتا ہے عمر؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کون سی نفرت، کہاں کا انتقام؟ اس وقت اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بہت بری طرح ڈسٹرب تھی۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر کہنا شروع کیا، اللہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پیدا کرتا ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے۔ اگر ہم ایک پودا بھی اگاتے ہیں تو اس میں کتنا وقت، محنت اور محبت لگتی ہے، اور یہ عام بات نہیں ہوتی۔ وہی جو آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ کھلانا پلانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر چلے جاؤ، وہ آپ کو 2 دن کھلائے گا، 3 دن کھلائے گا، 1 مہینہ، 1 سال کھلائے گا، لیکن آخر وہ بیزار ہو جائے گا، تھک جائے گا، اکتا جائے گا۔ خدا نہیں تھکتا، نہیں بیزار ہوتا، نہیں اکتاتا، کیونکہ خدا ظرف والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو بیماری اور صحت دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گی بیماری؟ خدا بیماری دیتا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جو ہمیں نقاہت زدہ کر دیتا ہے، جو ہمیں تکلیف دیتا ہے؟ لیکن اگر سوچا جائے تو بیماری نعمت ہے۔ ہم بیماری میں جتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اتنا کبھی کسی فیز میں نہیں ہوتے۔ بیماری میں ہمیں لگتا ہے ہم مر جائیں گے، تب ہمیں خدا یاد آتا ہے، ہم مغفرت مانگتے ہیں، ہم درد سے راحت مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی بیمار جب کراہتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، ایک ہی نام نکلتا ہے، اللہ، بس اللہ۔
تو بیماری ہمیں ہمارے اللہ سے قریب کرتی ہے۔ وہ بول رہا تھا اور حالے پلک جھپکائے بغیر اس کو سن رہی تھی۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو کبھی جج نہیں کرتا۔ آپ چاہے اس کی جتنی مرضی نافرمانی کریں، جتنا مرضی اس سے دور رہیں، ایک بار جب آپ سچے دل سے اس کے پاس جائیں گے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ سمیٹ لے گا۔ وہ نہیں کہے گا کہ اب کیوں آئے ہو، وہ تانا نہیں دے گا، وہ آپ سے صفائی نہیں مانگے گا، وہ آپ سے گواہی نہیں لے گا، وہ بس کہے گا آ گئے ہو، دنیا سے تھک گئے ہو، کیا اب میرے لیے ہو؟ لو آؤ، میں اب بھی تمہارا ہوں، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا، ہر انسان جج کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی کرتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ برا کرو وہ اس بات کو دل میں رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں۔ جب آپ اس سے معافی مانگیں گے وہ آپ کا پچھلا قصور، پچھلی غلطی ضرور یاد دلائے گا۔ سب نہیں دلائیں گے لیکن 100 میں سے 99 انسان آپ کا قصور آپ کو یاد دلائیں گے۔ زرد رنگ کے لباس والی لڑکی اس خوبصورت لہجے والے آدمی کو سن رہی تھی محویت سے۔ آپ چاہے جتنے مرضی دوست بنا لو، آپ کا سچا دوست اللہ ہی رہتا ہے۔ وہ ایسا دوست ہے جو رات کے 3 بجے بھی آپ کو سنتا ہے، جو تپتی دوپہر میں بھی سنتا ہے، جو سخت سردی میں بھی سنتا ہے۔ وہ کبھی آنسوؤں کا، کبھی آپ کے غم کا مذاق نہیں بناتا۔ وہ کبھی آپ کے ماضی کی بے وقوفی پہ ہنستا نہیں ہے۔ وہ آپ کے راز فاش نہیں کرتا۔ وہ آپ کو لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتا، آپ کی ذات کا مذاق نہیں بناتا۔ اللہ بڑا ہی نوبل دوست ہے۔ وہ آپ کو کوئلے سے بچا کر آپ کے ہاتھ میں سونا تھما دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو ذات ظرف والا ہو، ججمنٹل نہ ہو، سیکرٹ کیپر ہو، ہمدرد ہو، تانے نہ دے، گلہ نہ کرے، ذرا ذرا سی بات پر روٹھے نہ، بڑی بڑی باتوں پر معاف کر دے، ہر غم ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہو، ایسی ذات تو بہت نوبل ہوئی نا۔ سو میرے حساب سے اللہ بہت پیارا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ حالے نے چہرہ آگے کیا تھا، آواز سرگوشی جتنی مدھم کر لی تھی۔ سمندر کی لہروں کے شور میں اس کی آواز عمر کے کانوں تک پہنچی تھی۔ کیا خدا واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، خوف تھا، عمر کے منہ پہ جیسے کسی نے اینٹ دے ماری ہو۔ معراج سلطان کی بیٹی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے؟ کیا مطلب؟ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کا چہرہ یک دم پیلا پڑنے لگا۔ میں جس دن سے اغوا ہوئی ہوں میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، میں دعا نہیں مانگ سکتی کیونکہ مجھے دل سے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کبھی قبول ہوں گی۔ شروع کے کچھ دنوں میں نے اسے بہت یاد کیا، بہت پکارا، لیکن جیسے بے سود، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے تو میری ایک بار بھی نہیں سنی۔ وہ ہوتا تو میں اغوا نہ ہوتی، میری عزت خراب نہ ہوتی۔ وہ ہوتا تو میرا چچا میرے باپ کو قتل نہ کرتا۔ میں اتنی اچھی مسلمان نہیں ہوں، لیکن میرے باپ کو تو خدا سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے تو اللہ کی محبت میں کتنا کچھ کیا تھا، کتنے سالوں سے ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو قتل ہونے دیا۔ کیوں؟ عمر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس دم سادے اس کو سنے گیا۔ بابا کے بعد میرے پاس بھائی تھا، میرا دوست تھا، مجھ سے وہ دونوں بھی چھن گئے، اور سب سے آخر میں میرے دادا، اللہ نے ان کو مفلوج کر دیا۔ کیا اسے مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں نے سنا ہے۔ اگر وہ ہوتا اور واقعی اتنا پیار کرتا تو مجھے اس طرح اکیلا نہ چھوڑتا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے اگر خدا ہوتا تو میرا خاندان نہ ٹوٹنے دیتا۔ وہ ہوتا تو مجھے سنبھال لیتا۔ جو صفات خدا کی تم نے سنائی ہیں، میری باری پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یا تو پھر وہ ہے ہی نہیں، یا پھر وہ میرے لیے نہیں ہے۔ تم بتاؤ نا عمر، میں کیا کروں؟ کیا تم مجھے ملحد ہونے سے بچا سکتے ہو؟ ذرا دیر کو نفرت اور انتقام کو ایک طرف رکھ کر بتاؤ، کیا میری واپسی ممکن ہے؟ میں ملحد نہیں بننا چاہتی،
میرا دل یہ نہیں چاہتا، میری روح کو اس لفظ سے کراہیت آتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے خدا کے ہونے پہ یقین آ جائے۔ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی بے بس ہو گئی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بتاؤ میری واپسی کیسے ہوگی؟ عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ وہ پینٹنگ کو ادھورا چھوڑ کر آرٹسٹ کے آرٹ کی تذلیل سی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے حالے سلطان اس پتھر پہ تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس سے تھوڑا دور ذرا فاصلے پہ کھڑا عمر حیات موبائل کان سے لگائے کسی کو بار بار کال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے، وہ شدید ڈسٹرب تھا۔ اسی وقت اس نے ایک بار پھر کال ملائی جو کہ پک کر لی گئی۔ ہیلو، کہاں تھیں آپ؟ میں کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ اس کی آواز ساحل سمندر سے سفر کرتی چھوٹے باغیچے والے گھر میں کرسی پر بیٹھی نفیسہ حیات کے کانوں تک گئی تھی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی بیٹے، کیا کوئی کام ہے؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کی آواز میں بے قراری تھی۔ کیا حالے کے حوالے سے پریشان ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے جیسے ہار کر سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تمہیں کچھ پتا نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اس رات بھی ہوا تھا جس رات معراج سلطان کا قتل ہوا تھا۔ دو لوگ ہیں جو تمہیں بھی لاجواب کر سکتے ہیں، ایک معراج سلطان، دوسرا ان کی بیٹی۔ اب بتاؤ ان کی بیٹی نے کیا کہا ہے؟ وہ سہولت سے پوچھ رہی تھیں۔ عمر نے کنپٹی سہلائی تھی اور جواب دینے کو الفاظ مجتمع کیے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کے لہجے میں دل کو چیر دینے والا دکھ تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ معراج سلطان کی بیٹی، نفیسہ حیات کی بہو، عمر حیات کی بیوی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ یہ غم، یہ دکھ میرے لیے بڑا ہے، معراج سلطان کے قتل سے بھی بڑا۔ میں اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سمجھیں وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، اس سے میرے کئی تعلق ہیں۔ اس کا چہرہ میری ماں سے ملتا ہے، اس کا خون میرے سب سے عزیز، میرے محسن سے ملتا ہے۔ وہ میرے لیے کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ خدا نے مجھے کیسا بے بس کر دیا ہے۔ وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ اوپر کیے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ البتہ اب بھی پرسکون تھیں۔ کیا وہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ وہ اپنے ازلی پرسکون لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ترنت بولا تھا۔ کیا وہ خدا کو نہ ماننے پر شرمندہ ہے؟ کیا وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے یا پھر کسی اور کو اپنی گمراہی کا الزام دیتی ہے؟ وہ بہت شرمندہ ہے، بہت زیادہ۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی، خود کو بدلنا چاہتی ہے، اور وہ کسی کو الزام بھی نہیں دیتی، وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے۔ وہ کسی پہ بھی الزام نہیں لگا رہی، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں اس کی واپسی ممکن ہے یا نہیں؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ نفیسہ کے چہرے کا اطمینان اب مزید بڑھا تھا۔ اس کی واپسی ممکن ہے بیٹے، ہر ایک کی واپسی ممکن ہوتی ہے، جب تک نفس چلتی ہے ہر گناہ کی معافی ممکن ہے۔ خدا کو نہ ماننا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا کسی اور کو، کسی اور ذات کو خدا مان لینا گناہ ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی بس خدا سے ناراض ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن واپسی ممکن ہے۔ دوسری بات، وہ اپنا گناہ اون کرتی ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے سمجھو کہ اسے واپسی کے سفر کے لیے سواری مل گئی ہے۔ اپنا گناہ نہ ماننا اللہ کی طرف جانے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ عمر فون سے ابھرتی آواز کو غور سے سن رہا تھا۔ نفیسہ کہہ رہی تھیں، گناہ سے زیادہ بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ چند لمحے رکی تھیں، پھر بولنا جاری رکھا۔ گناہ سے بڑا گناہ ہوتا ہے جسٹیفیکیشن، اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن۔ جو شخص یہ کہتا رہتا ہے کہ جی مجھ سے تو فلاں آدمی کی باتوں نے یہ کروا دیا، میں نے تو فلاں مجبوری میں یہ کیا، میں تو یہ کبھی نہیں کرتا اگر میرا محبوب شخص مجھ سے یہ نہیں کہتا، یہ غلط ہے، یہ غلط سے بھی زیادہ غلط ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، اس کو اون کرو،
اللہ کے سامنے معافی، شرمندگی اور ندامت سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فخریہ ساری دنیا کے سامنے کہتے پھرو کہ ہم نے تو بھائی جھوٹ بولے، ہم نے زنا کیا، ہم نے پی ہے شراب، ہم نے کھیلا ہے جوا۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے گناہ کو اون کرنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگو، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو، اللہ سے کہو میں نے یہ کیا اللہ، یہ مجھ سے ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں، لیکن یہ بس میں نے کیا ہے، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر نہیں کروایا، اور اگر ہاتھ پکڑ کر کروایا تب بھی میں اسے نہیں، خود کو الزام دوں گا، اپنے کمزور ایمان اور بے لگام نفس کو الزام دوں گا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ، وہ میں نے کیا، میں کم عمر تھا، نادان تھا، گمراہ تھا، یا پھر میرے دل پر مہر تھی، کچھ بھی تھا، یہ مجھ سے ہو گیا اور اب میں اس پہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، مجھے بھٹکنے سے بچا لیں کیونکہ آپ بچا سکتے ہیں، میرے دل کو ہیل کر دیں کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ مختصر یہ کہ تمہاری بیوی شرمندہ بھی ہے اور اپنا گناہ اون بھی کرتی ہے، وہ واپس آ جائے گی، مبارک ہو، اس کی واپسی ممکن ہے۔ عمر نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تکان سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ کے لہجے میں تعجب در آیا تھا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ کوئی اسکول یا کالج سے کھوئی ہوئی لڑکی نہیں ہے بیٹے، یہ اس کا اللہ تک جانے کا سفر ہے، اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے اس کے دل کو اور اسے خود کرنا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ سے نہیں ملا سکتا، اللہ اور بندے کا تعلق بہت پرسنل ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں آتا، کوئی کسی انسان کو کہہ کر دین سے قریب نہیں کر سکتا، کسی کا غم، کسی کی دی ہوئی خوشی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، اگر کر بھی دے تو یہ وقتی ہوگا، جیسے جیسے غم کم ہوگا آپ کی نمازوں سے خشوع ختم ہوتا جائے گا، جیسے جیسے خوشی ماند پڑے گی دل دوبارہ دنیا میں لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نمازوں میں سکون نہیں ہے، سکون کیسے آئے گا؟ کیا کبھی نماز کو اطاعت کے لیے پڑھا؟ کیا کبھی اسے بس اللہ کے لیے پڑھا؟ تم لوگوں نے اپنی نمازیں ایک انسان سے جوڑ لیں، تم لوگوں نے اپنی عبادت کو ایک شخص کے لیے مخصوص کر دیا، تم رکوع میں، سجود میں، دعا میں بس ایک شخص کو مانگتے ہو، اس کی خوشی، اس کی ناراضگی، اس کا ملنا، یہ سب تمہارے لیے خدا سے بڑا ہوتا گیا۔ اگر اسے نہیں مانگتے تو اپنی کوئی ضرورت مانگتے ہو، اپنا کوئی رکا ہوا کام کہتے ہو۔ جب تک تم لوگ اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں کرو گے سکون نہیں آئے گا۔ اللہ بہت پوزیسو ہے، وہ دوسروں کی بھیجے گئے لوگوں کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو خود بلاتا ہے، وہ کھوٹے لوگوں سے ہمارا دل توڑوا کر ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، توہن یا کرہن ہمیں اس کے پاس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو چاہتے ہیں، وہ مہریں ان کے دل سے ہٹاتا ہے جو اپنے دل کو توبہ سے پاک کرنا چاہتے ہوں۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں بستا ہے۔ اللہ رحم دل ہے، وہ بے بس دلوں میں نہیں رہتا، ایسے دلوں کو یا تو پاک کرتا ہے یا پھر کرواتا ہے۔ تمہاری بیوی کے دل پر بھی میل لگی ہے، اور وہ جب چاہے گی اللہ اس کے دل سے یہ میل ہٹا دے گا۔ وہ بول کر چپ ہوئی تو عمر جیسے ایک ٹرانس سے نکلا۔ تو کیا ہم اپنے عزیز اور محبوب لوگوں کو اس طرح گمراہی کے سمندر میں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ان کو اذیت اور تکلیف میں دیکھ کر بھی خاموش رہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تم ایک کام کر سکتے ہو، بس ایک، دعا، یہ عرش ہلا دیتی ہے۔ تم سچے دل سے دعا کرو عمر، جس طرح ہمارے نبی سائیں نے کی تھی جب کفر کا زور بڑھ گیا تھا، جب مسلمانوں کو نمازیں تک پڑھنے نہیں دی جاتی تھیں، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ عمر بن حشام یا پھر عمر بن خطاب کے دل کو کفر سے پھیر دے، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی طاقت بنا دے۔ تب اللہ نے ان کی دعا کے نتیجے میں عمر بن خطاب کا دل کفر سے پھیر دیا، ان کو اسلام کی طاقت بنایا۔ جو اللہ عمر بن خطاب کا دل پھیر سکتا ہے وہ حال سلطان کا دل بھی پھیر سکتا ہے، وہ کسی کافر، کسی مسیح کا دل بھی پھیر سکتا ہے، وہ یہودی اور بت پرستوں کے دل بھی پھیر سکتا ہے۔ ہم انبیاء جتنے نوبل نہیں ہیں، ہم ان کے جیسی دعائیں نہیں کر سکتے، ہم ان کے جیسے پاک دل نہیں لا سکتے،
ہم اللہ سے ان کے جیسی بے غرض محبت نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ دعاؤں نے کئی دل پھیرے ہیں بیٹے، تم اپنے دل کو ہر غرض سے پاک کر کے دعا کرو، وہ تمہاری سنے گا۔ وہ ملائمت سے کہہ رہی تھیں۔ عمر حیات کو اپنی سماعتوں میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتوں پہ بھی اتنی ریلیکس کیسے رہ لیتی ہیں؟ سفید دوپٹے کے حالے میں مقید وہ بوڑھی ہوتی عورت مسکرائی تھی۔ اگر کوئی تمہارے سامنے پہلی بار قتل کا اعتراف کرے تو پہلے تم ڈرو گے، پھر غصہ کرو گے، پھر تمہیں غم ہوگا، لیکن اگر 4 الگ الگ لوگ آ کر تم سے یہی اعتراف کریں تو تم آہستہ آہستہ اس سب کے یوزڈ ٹو ہوتے جاؤ گے۔ میں اب ان گناہوں کے اعترافوں کی عادی ہو گئی ہوں۔ میرے سامنے کئی لوگوں نے قتل، زنا، چوری، ڈاکے، ہر قسم کے اعتراف کیے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے قتل کے بعد کی بے چینی، ریپ کے بعد کا گلٹ، ڈاکے کے بعد کی شرمندگی، گھر توڑنے کے بعد کا پچھتاووں کا، اس کے علاوہ بھی کئی گناہ، کئی جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ اب میں اس سب کی یوز ٹو ہو گئی ہوں، سو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں لوگوں کو جج نہیں کرتی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے عمر، میں نے تمہیں بھی ایسا ہی بنایا تھا۔ تمہارے دل پہ بڑی بڑی باتیں اثر نہیں کرتی تھیں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے تھے، تم بڑے بڑے گناہوں پہ لوگوں کو جج نہیں کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اور ایسا صرف تب ہوتا ہے جب سامنے حالے سلطان ہوتی ہے۔ کیا تم واقعی اس لڑکی کے معاملے میں بے بس ہو گئے ہو؟ وہ ہلکی سی تشویش سے پوچھ رہی تھیں۔ عمر نے آنکھیں موند لی تھیں، اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ ساحرہ ہے، اس نے مجھ پہ سحر کر دیا ہے اور مجھے اس کا کوئی توڑ نہیں ملتا۔ میں اس کے معاملے میں دنیا کا سب سے بے بس انسان ہوں۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ کہے سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ عجیب بے بسی تھی جس نے اس کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر کے وقت، تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ یوسف سلطان کا اسپتال چھوڑ کر شمس سلطان مغیر ہوتی رنگت کے ساتھ فہیم مرزا کے آفس آئے تھے۔ ریسیپشن ڈیسک پر بیٹھی لڑکی نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، جسے وہ بری طرح جھڑک آئے تھے۔ صبح سے ہر نیوز چینل پر ایک ہی ویڈیو چل رہی تھی، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ شمس نے کچھ دیر قبل ہی وہ ویڈیو دیکھی تھی جو کہ ان کے حواس معطل کرنے کو کافی ٹھہری تھی۔ فہیم مرزا کے آفس کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھولتے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی پاور سیٹ پہ فہیم بیٹھے تھے۔ دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر نوح بیٹھا تھا۔ اس شاہانہ طرز کے آفس میں اے سی کی کولنگ کے باوجود عجیب ہبس اور گھٹن تھی۔ نوح غیر آرام دہ تھا، جبکہ فہیم کی رنگت بے طرح اڑی ہوئی تھی۔ وہ سخت پریشان تھے۔ شمس کو اس طرح آتے دیکھ ان کے چہرے پر ذرا دیر کو سکون سا آیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کون سی سلامتی، کون سا مصافحہ، اس وقت ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر شمس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے شمس؟ تمہارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور تم اس کی پراپرٹی آج مجھے بیچنے والے تھے۔ تم مجھے ان سب میں پھنسانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں یا کرمنل؟ میں ایک انتہائی شریف آدمی ہوں۔ قتل، غنڈہ گردی، ان سب چیزوں میں کبھی نہیں پڑا میں۔ مجھے اس سارے محض سے نکالو، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر کہہ رہے تھے۔ شمس نے ایک ناپسندیدہ نظر ان پر ڈالی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے؟ تم اپنے پھنسنے کی بات کرتے ہو، تم صرف خریدار ہو۔ اس پراپرٹی کو میں بیچ رہا ہوں، کیا میں نہیں پھنسوں گا؟ کیا میں آزاد رہوں گا؟ تم پہ شک جانے سے پہلے مجھ پہ شک جائے گا۔ اگر میں شمس سلطان نہ ہوتا تو اب تک پولیس مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے جا چکی ہوتی۔ جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایس پی نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ فون کر کر کے وہ کہتا ہے یا تو آ کر FIR کٹواؤں یا پھر مجبوراً وہ لوگ مجھے تھانے لے جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلا شک مجھ پہ آتا ہے۔ ہاں، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جلد بازی میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ کم از کم 3 ماہ تک ہیون کا نام بھی اپنی زبان پر مت لانا، جب تک میں یہ سب کچھ فکس کر لوں گا۔ وہ ان کے قریب کھڑے دبا دبا سا غرا رہے تھے۔ فہیم کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ تو تم کیا کرنے والے ہو؟ وہ سخت مضطرب تھے۔ نوح خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ان فرعونوں کے لیے کوئی موسیٰ نہیں آئے گا؟
شمس نے گہری سانس لی تھی۔ سب سے پہلے میں پریس کانفرنس بلاؤں گا اور اپنی پوزیشن کلیئر کروں گا۔ اس کے بعد میں اسپتال اور اس کے عملے پہ FIR کٹواؤں گا۔ اس ڈاکٹر عبدالحفیظ کو گرفتار کرواؤں گا اور اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کروں گا۔ تقریباً 1 ماہ بعد کوئی ایسا آدمی لے آؤں گا جو میرے بھائی کے قتل کا اعتراف کر لے گا۔ ہاں، وہ آدمی پاگل ہوگا نا، کیوں کرے گا وہ ایسا، یہ بھی بتا دو۔ فہیم نے ان کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ شمس ایسے حالات میں مسکرائے تھے۔ شاید تم بھول رہے ہو، میرا بھائی جج تھا۔ اس نے کئی ہزار فیصلے سنائے تھے، ان میں سے کوئی فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اسی غلط فیصلے سے کسی کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے، اور جس کی زندگی تباہ ہوتی ہے وہ کسی کی زندگی چھین بھی سکتا ہے۔ بس یہی کرنا ہوگا مجھے۔ ایک کرائے کا آدمی آئے گا اور وہ قبول کرے گا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، کیونکہ میرے بھائی نے اس کے کیس کا غلط فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن اس کام کے لیے وقت چاہیے۔ مجھے ان کے اس سال کے سارے کیسز دیکھنے ہوں گے اور ان سب میں سے ایک آدمی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ بولتے بولتے وہ رکے تھے۔ ایک نظر فہیم کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا، پھر ان کے قریب جا کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھے تھے۔ ہم دونوں کو اس میس سے نکال لوں گا، میں سب کچھ فکس کر لوں گا۔ ہم دونوں پارٹنرز ہیں، تمہارے مسائل میرے مسائل ہیں، میرے مسائل تمہارے مسائل ہیں، حل میں نکالوں یا تم، فرق نہیں پڑتا، بس تم نے پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ فہیم اب بھی غیر آرام دہ تھے۔ تم ایسا کرو، اپنی بھتیجی کو بھی ساتھ لے جاؤ کانفرنس میں، اس سے تمہاری پوزیشن کلیئر ہوگی، تمہارے تعلقات اس سے اچھے تو ہیں نا؟ آخر میں انہوں نے سوالیہ نظروں سے شمس کو دیکھا تھا۔ شمس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئی تھیں۔ میں اسے ساتھ لے جاؤں گا، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اس کے اغوا کا مقدمہ بھی دائر کرتا ہوں، کیا پتا وہ سچ ہی کہہ رہی ہو۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ ان کی اس بات پہ فہیم مرزا کے چہرے کا رنگ یک دم بدلا تھا۔ نوح نے بیزاری سے پہلو بدلا تھا۔ یعنی تم مجھ پہ مقدمہ کرو گے؟ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولے تھے۔ شمس نے اچنبھے سے ان کو دیکھا تھا، جبکہ فہیم اسی ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے، تم نے کہا ہم پارٹنرز ہیں، میرے مسائل تمہارے مسائل ہیں، لیکن میں اس ڈیل میں اضافہ کر دیتا ہوں، اب سے میرے راز تمہارے راز ہیں، میرے جرائم تمہارے جرائم ہیں، میرے گناہ تمہارے گناہ ہیں۔ تمہاری بھتیجی کو اس کی شادی کی رات میرے بھانجے نے اغوا کیا تھا، میں نے اور تمہاری بیوی نے ڈیل کی تھی، مجھے بس اس کی شادی کی رات اسے گھر نہیں پہنچنے دینا تھا اور مجھے اس کے بدلے ہیون مل جاتا۔ میں نے مان لیا، لیکن میرا ہاتھ بس یہیں تک تھا۔ وہ ASP عمر حیات اس سب میں کب اور کیسے شامل ہوا میں نہیں جانتا۔ اب میرا راز، میرا گناہ اور میرا جرم تمہاری یادداشت میں محفوظ رہنا چاہیے شمس، کیونکہ ہم دونوں پارٹنرز ہیں۔ وہ شمس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، ان کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا تھا، ان کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ تم نے میری بھتیجی کو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ مارے شوق کے ہکلانے لگے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے فہیم کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ شوق کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، تم نے میری معصوم بھتیجی کی عزت خراب کر دی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بری طرح غرا رہے تھے۔ نوح فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے لگ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے شمس کو فہیم سے دور کیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے اپنے بیٹے اور بھانجے کو بھیج کر میری بھتیجی کو اغوا کروایا، جب میں تمہیں ایک بار کہہ چکا تھا، جب میں نے کہا تھا ہیون تمہیں مل جائے گا، تم نے کیوں کیا ایسا؟ وہ معصوم تھی، وہ خدایا اس نے اپنے حق میں کتنی گواہیاں دی تھیں، کتنی صفائیاں دی تھیں، تمہارے بیٹے اور بھانجے نے مل کر اس کی زندگی خراب کر دی۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بلند آواز میں چلا رہے تھے۔ فہیم مرزا ناپسندیدہ نظروں سے اس کو دیکھے گئے۔ میرے بیٹے کا نام مت لو، وہ اس سب کا حصہ نہیں تھا۔ انہوں نے شمس کو ٹوکا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ پوری قوت سے چلائے تھے۔ میں نے خود حالے کی شادی کی رات تمہارے بیٹے کو نوح کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا،
جب میں اپنی بھتیجی کو ڈھونڈ رہا تھا تب تمہارا بیٹا اور بھانجا دونوں ساتھ تھے، وہ دونوں مجھ سے ملے تھے، میری بھتیجی کے مل جانے کے لیے نیک تمنائیں دے رہے تھے۔ مجھے ڈاج دینے کی کوشش مت کرو، اپنے بیٹے کو مت ڈھکو، اس کے گھٹیا اعمال مت چھپاؤ۔ وہ اب چلا نہیں رہے تھے لیکن ان کے لہجے میں غصہ واضح تھا۔ فہیم نے شاکی نظروں سے نوح کو دیکھا تھا جیسے کہہ رہے ہوں کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ نوح نے شکستگی سے سر جھکا دیا تھا۔ اس کا سر جھکانا شمس کے تمام الزامات کی تائید کر گیا تھا۔ شمس ابری کچھ اور کہتے کہ ان کی جیب میں موبائل تھر تھر آیا۔ پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا تو DIG کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ ماتھے کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے انہوں نے موبائل کان سے لگایا تھا اور باہر نکل گئے تھے۔ جانے سے پہلے وہ نظروں ہی نظروں میں تمہیں دیکھ لوں گا کہنا نہیں بھولے تھے۔ ان کے جاتے ہی فہیم جیسے حواس میں آئے تھے۔ وہ نوح کی جانب مڑے تھے۔ جس دروازے سے شمس گئے تھے وہ ادھ کھلا تھا۔ اس ادھ کھلے دروازے میں نیلی سلک شرٹ پہنے، بال جیل سے جمائے خوش شکل سا نوجوان آ کر کھڑا ہوا۔ ابھی وہ اندر آتا کہ اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک کر رکا۔ تم نے یاقوت کو اپنے ساتھ شامل کیا؟ ان کی آواز میں بے یقینی تھی۔ تم میرے بیٹے کو، تم اسے اس سب میں کیسے گھسیٹ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ قدم اٹھایا، کیسے تم نے میرے بیٹے کو ایکسپلوئٹ کیا؟ وہ نوح کے سر پر کھڑے بری طرح چلا رہے تھے۔ میں ملازم ہوں اس کا، جو وہ کہے گا مجھے کرنا ہوگا۔ یہ آپ ہی نے کہا تھا۔ اس کے راز میرے سینے کی قبر میں محفوظ رہنے چاہیے۔ اس کی خواہش کا احترام میرے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے، یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کتے سے زیادہ وفادار، اس کے لیے شیر سے زیادہ طاقتور اور لومڑی سے زیادہ چالاک بننا ہوگا، یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا۔ میں نے بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ اس نے ضد کی اور مجھے اس کو ساتھ لے جانا پڑا انکل، میں مجبور تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا، لہجہ مدھم تھا۔ وہ اپنے الفاظ سے فہیم مرزا کے غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا چکا تھا۔ اس لڑکے کو ASP کی گاڑی میں کس نے ڈالا نوح؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ مت کہنا کہ یہ اتفاق تھا یا تم لوگوں نے یہ سب نہیں کیا۔ مجھے سچ بتاؤ تاکہ میں حفاظت کے لیے کوئی اقدام کر سکوں۔ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ دروازے کے پار کھڑا یاقوت ذرا سا مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ اندر نوح کہہ رہا تھا، اس ASP نے یاقوت کی پارٹی پہ ریڈ ڈالا تھا۔ جب ہم پارکنگ میں چھپے بیٹھے تھے تب وہاں عمر حیات کی گاڑی آ گئی۔ یاقوت نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کو ASP کی گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ سب اس کی اپنی مرضی تھی، اس نے اپنے دم پہ اپنا بدلہ لیا۔ یاقوت کی اٹھی ہوئی گردن میں جیسے سریا فٹ ہو گیا ہو۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا۔ اب ڈیڈا کریں گے تعریف۔ اور پھر تھپڑ کی آواز سارے آفس میں گونجی تھی۔ فہیم کا بھاری ہاتھ نوح کے چہرے پہ چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے تم نے، ہاں؟ گدھا ہوں میں، پاگل ہوں؟ گالی گالی، تم نے میرے بیٹے کو استعمال کیا ہے، اسے اس ASP کے سامنے لے آئے ہو تم، لعنت ہو تم پہ، جھوٹ بولتے ہو تم۔ تمہیں لگتا ہے میں یاقوت ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ کس نے ڈالا یہ خیال اس کے ذہن میں؟ کیا میں نہیں جانتا؟ بتاؤ نوح، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ تمہارے بھائیوں جیسا ہے، تم نے اس کو استعمال کیا، کیوں دھوکہ دیا؟ بولو۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھے۔ دوسری طرف یاقوت کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ نوح اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اس کو تسلی دی تھی، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھنا اب نوح کہہ دے گا یہ سب الزام ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھے استعمال نہیں کر سکتا۔ اب واپس اس ادھ کھلے دروازے سے اندر چلے چلتے ہیں۔ کیا تم اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ مجھے، اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو مجھے وہ وجہ بتاؤ جس کی بنا پر تم نے اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دے دیا۔ بتانا پسند کرو گے نوح مرزا؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بڑے ہی ضبط سے پوچھ رہے تھے۔ نوح نے کچھ کہنے کو لب کھولے۔ یاقوت نے اپنے دل پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کر دی۔ فہیم مرزا کی آنکھوں میں سرخیاں بھر گئیں۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں نرمین کے علاوہ کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔
یاقوت سانس روکے اس کو سنے گیا۔ ہاں، میں نے یاقوت کو استعمال کیا، میں نے اس کو دھوکہ دیا، میں نے اس کے دماغ میں اپنی بات ڈالی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا کر اقرار کیا تھا۔ دروازے کے پار ڈیزائنر ویئر پہنے، برانڈڈ جوتے اور مہنگی واچ پہنے کھڑے لڑکے کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن اترا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ برا نہیں ہونے دے سکتا تھا کیونکہ مجھے ہر لڑکی میں نیرو نظر آتی ہے۔ نو اب بھی بول رہا تھا۔ یاقوت اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا تھا اسے روکنے کے لیے میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مجھے یہ کرنا پڑا، لیکن اس سے یاقوت کو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ وہ خوش ہے۔ اسے لگتا ہے اس نے اپنے دم پہ اپنا بدلہ لیا ہے اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پہ پریشان ہوا جائے۔ میں عمر کو دیکھ لوں گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے سارا کام بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ پلیز اب اس بات کو یہیں دفن کر دیں۔ میں یاقوت کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ فہیم اب نور سے کچھ کہہ رہے تھے لیکن یاقوت نہیں سن رہا تھا۔ وہ زخمی نظروں، لڑکھڑاتے قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا تھا؟ زخمی نگاہیں، لڑکھڑاتے قدم یا پھر ٹوٹا ہوا دل؟ دھوپ کی شدت میں کچھ کمی آئی تھی۔ سورج نے آنکھ برسانا کچھ دیر کو کم کر دیا تھا لیکن حبس اب بھی موجود تھا۔ زرد رنگ کے لباس والی لڑکی کی گاڑی اب عمر کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے عمر کی گاڑی آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے تھے۔ ابھی وہ اندر جاتی جب بخش بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہالے رک گئی تھی۔ پیچھے موبائل پہ انگلیاں چلاتا عمر بھی رکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے 3 حرف میں سوال کو سمیٹ دیا تھا۔ حسن بھائی، وہ حسن بھائی آئے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بڑے غصے میں ہیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہالے بغیر جواب دیے اندر چلی گئی تھی۔ عمر اس کے ساتھ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولنے پر جو منظر ان کے سامنے آیا اس میں وہ 16 سالہ لڑکا غیر آرام دہ سا ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر زخم کا نشان تھا جیسے کسی نے مارا ہو۔ وہ صبح والے حلیے میں نہیں تھا۔ اب اس نے سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہن رکھی تھی۔ سیاہ بال ماتھے پہ گرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی جو کہ عمر کو دیکھ کر کوفت میں بدل گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ہالے، وہ تم پہ زور دے کر بولا تھا۔ وہ بات ہالے سے کر رہا تھا لیکن اس کی چپتی نظریں عمر کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہالے نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کرتے عمر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ آوازیں باہر ملازموں تک نہ جائیں۔ اس کے جاتے ہی حسن ہالے کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تبھی اس کی نظر حسن کے چہرے کے زخم پر پڑی۔ وہ تشویش سے آگے کو ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے حسن؟ کسی نے مارا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اب بھی بھویں بھیجے ہوئے تھا۔ ہالے کے سوال کا جواب دیے بغیر اس نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا تھا جہاں ڈاکٹر عبدالحفیظ کی وہی ویڈیو تھی۔ تم اس بارے میں جانتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہالے کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی لیکن وہ خاموش رہی۔ مطلب تم جانتی ہو؟ اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ کیا میری طرح آج پتا چلا ہے یا تم پہلے دن سے جانتی تھیں؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ ہالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسن کی آنکھوں میں زخمی پن سا اترا تھا۔ یعنی تم پہلے سے جانتی تھیں؟ تم نے مجھ سے میرے باپ کے قاتل کے بارے میں چھپایا۔ کس نے دیا یہ حق تمہیں؟ کیا یہ میرا حق نہیں تھا کہ میں اپنے باپ کی موت کی وجہ جان سکوں؟ بتاؤ ہالے، کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی اور آنکھیں سرخ۔ ہالے بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ جتنا حق ان پہ تمہارا تھا اتنا، بلکہ اس سے زیادہ حق میرا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر بات کر رہا تھا۔ اس رات میں ان کے ساتھ تھا، تم نہیں تھی، کوئی نہیں تھا وہاں، بس حسن تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے جب تک میں وہاں تھا، وہ ٹھیک تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب پانی جمع ہونے لگا تھا۔ تم جیسے ہی ان کے پاس گئیں وہ مر گئے۔ حسن؟ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے چلائی تھی۔ چیخو مت! وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دہاڑا تھا۔ پوری رات میں ان کے ساتھ تھا، 1 منٹ بھی نہیں سویا، نہ دور ہوا، اور تم تو 2 گھنٹے بھی ان کے ساتھ نہیں رہ پائیں۔
تم نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ ان کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا؟ وہ آج اتنے دنوں سے اندر بھرا زہر اگل رہا تھا، حالے کے دل پہ جیسے کوئی چھری چلا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑھک لڑھک کر چہرے پر پھسلتے جا رہے تھے۔ حسن اب بھی بول رہا تھا، تم اس دن بھی ان سے ناراض ہوئی حالے؟ تمہیں ان کی بیماری کا بھی خیال نہیں آیا؟ تم اس دن بھی خود غرض ہو گئیں، تم ان کو چھوڑ کر چلی گئیں اور کسی نے آ کر… وہ رکا تھا، آواز کپ کپائی تھی، کسی نے آ کر میرے باپ کو قتل کر دیا۔ تم ان کے ساتھ رہتی تو وہ نہ مرتے، وہ نہ قتل ہوتے۔ تم نے حالے، تم نے میرے باپ کو مروا دیا۔ وہ حالے کے چہرے پر غور کیے بغیر بلند آواز اور سرخ آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا، جبکہ حالے کے اوپر جیسے کسی نے پتھروں سے بھرا تھال لڑکا دیا ہو، دل کو جیسے زہر آلود خنجر سے چیر دیا ہو۔ اذیت سی اذیت تھی۔ تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، تمہیں بابا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ذمہ دار ہو اس سب کی، صرف تم۔ بابا کا قتل تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سمجھی تم؟ سنا تم نے؟ وہ یکدم بولتے بولتے رکا تھا۔ حالے کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، آنسو اب گرنا بند ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ حسن کو بے اختیار اپنی کی ہوئی باتوں پہ ملال ہوا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ کسی ریت کے مجسمے کی طرح کھڑی تھی، جیسے ابھی اگر تم چھو لو تو ڈھیر ہو جائے۔ بابا میری وجہ سے قتل ہوئے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اس نے اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں غصے میں تھا حالے، آئی ایم سوری۔ وہ شرمندگی سے کہتا ہوا آگے آیا، میں اگر اس دن وہاں سے نہ جاتی تو وہ نہ مرتے۔ حالے میرا یہ مقصد نہیں تھا، خدا کی قسم یہ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی، اتنے دنوں سے میں خود کو تو تسلی دے رہی تھی، دلاسے دے رہی تھی کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آج… اس نے ہچکی بھری تھی، آج تم نے مجھے بتا دیا کہ میں نے اپنے باپ کو مروا دیا۔ تم صحیح کہتے ہو، وہ میری وجہ سے قتل ہوئے، میری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ چپ ہو جاؤ حالے، آئی ایم سوری، ریئلی آئی ایم۔ میں بس تکلیف میں تھا، مجھے تم پہ غصہ تھا۔ وہ اب شرمندگی سے کہہ رہا تھا، میں نے ہمیشہ اپنا سوچا، میں نے اس دن بھی بس اپنا سوچا، بس اپنا۔ میں نے بابا کی تکلیف نہیں دیکھی، میں ان کو اکیلا چھوڑ کر آ گئی۔ حسن خاموشی سے ہونٹ کاٹتے اس کو سنے گیا۔ تم چلے جاؤ حسن، جاؤ، میری وجہ سے تمہارا نقصان ہو گیا۔ اگر سوچا جائے تو میرا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے، لیکن اٹس اوکے، آئی ایم فائن اینڈ آئی ایم سوری۔ میں نے تمہاری ہیپی فیملی خراب کر دی، لیکن اگر دیکھا جائے تو میں بھی اس کا حصہ تھی۔ خیر، میرا کیا ہے؟ وہ طنزیہ سی مسکرائی تھی۔ تم جاؤ حسن، یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر پھسل پھسل کر اس کے چہرے پہ گرنے لگے تھے۔ حسن نے کچھ کہنے کو لب وا کیے، پھر خاموشی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے حالے تھی اور اس کی گہری نیند سے جھنجھوڑ کر جگایا گیا گلٹ۔ وہ کہتی تھی وہ ملکہ ہے، آج اسے لگا تھا وہ تو کنیز بھی نہیں ہے۔ صفائی کا موقع تو ان کو بھی دیا جاتا ہے۔ اب اگر ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر سارا گھر لتاڑ کر عمر کے بنگلے کے باہر آؤ تو حسن ہارے ہوئے قدموں سے باہر نکل رہا تھا، جب اپنے سامنے کھڑے عمر کو دیکھ کر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، تم 14 سال کے تھے تب وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا، میں اور تمہارے بابا ایک کیفے میں کافی پی رہے تھے۔ حسن کا پورا وجود کان بن گیا۔ باتوں باتوں میں تمہاری بات آئی۔ مجھے یاد ہے اس وقت جج صاحب کے چہرے پر ایک فخر سا آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، عمر، حالے مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، میں نے اسے سارا وقت اپنے ساتھ رکھا ہے، لیکن اس کی ساری عادتیں یا تو یوسف سلطان جیسی ہیں یا پھر نگین جیسی۔ لیکن میرا بیٹا حسن، وہ بالکل میرے جیسا ہے، اس کا مزاج، اس کا چہرہ، اس کا دل، اس کا ظرف،
کوئی اگر ایک بار اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس سے بات کر لے یا اس کو دیکھ ہی لے، وہ سیدھا کہہ دے گا یہ میراج سلطان کا بیٹا ہے۔ حسن کے گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ وہ حسن کے سامنے کھڑا نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، ابھی تو حسن صرف 14 سال کا ہے۔ تب وہ مسکرائے۔ میں نے ان کو حالے کے ذکر پہ بھی ویسا مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حسن کا دل کھلا ہے، وہ بڑے دل کا ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ وہ اگر کہیں چیریٹی کرے تو اس بات کا ذکر خود سے بھی نہیں کرتا، اس رقم یا چیز کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچتا کہ کاش کم دے دیتا یا زیادہ دے دیتا۔ حالے ایسی نہیں ہے، وہ دے تو دیتی ہے لیکن بعد میں سوچتی بہت ہے۔ نیکی کا بار بار ذکر چاہے وہ خود سے ہی کیوں نہ ہو، انسان کو مغرور کر دیتا ہے۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوا تھا۔ حسن نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو بولتے رہو پلیز۔ عمر نے بولنا پھر شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا حسن اپنی بہن کے لیے دنیا کا سب سے بہترین بھائی ہے۔ وہ اس کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ حالے رونے جیسی ہو جاتی ہے، لیکن جب بھی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ حالے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ خود جتنا مرضی اس سے لڑ لے، لیکن جب بھی فروا حالے سے کچھ بھی کہتی ہے، حسن فوراً سے پہلے دادا جان کو بتا آتا ہے کہ فروا کا منہ وہی بند کر سکتے ہیں۔ وہ کسی غیر کے سامنے اپنی بہن سے نہیں لڑتا، نہ کسی کو اپنی بہن کو ایک لفظ کہنے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو میں ان دونوں کو جب سزا دیتا ہوں تو ہمیشہ حالے کو دی ہوئی سزا حسن خود پہ لے لیتا ہے۔ وہ اپنی بہن کو کسی چیز کا قصوروار نہیں ٹھہراتا، اس کی ہوئی غلطی کا بھی نہیں۔ آج لگتا ہے انہوں نے جھوٹ کہا تھا۔ حسن کے چہرے پر جیسے جوتا پڑا تھا۔ تم نے اپنی بہن کو سب کے سامنے ذلیل کیا، یہاں تک کہ گھر کے ملازمین نے بھی تمہاری آواز سنی۔ حسن کا سر جھک گیا تھا۔ وہ نرم لہجے والا شخص اب بھی کہہ رہا تھا، تم اس کی سزا اپنے سر لے لیتے تھے، آج تم نے اسے اس قصور کی سزا دی ہے جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ تم اسے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے نا، آج تو تم نے اسے آدھا مار دیا ہے حسن۔ اس کی جھکی گردن مزید جھکنے لگی تھی، آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ تم تو اس کو دوسروں سے پروٹیکٹ کرتے تھے، آج تم نے اس کو خود غیر محفوظ کر دیا، اس کی اپنی نظروں میں۔ وہ اب خود سے خوف کھائے گی۔ تم تو اس پہ فروا کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، آج کے بعد تو گھر کے ملازم بھی اس کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ان کا قصور نہیں ہوگا۔ وہ لوگ باہر کی دنیا نہیں دیکھتے، وہ سوشل میڈیا اور ٹی وی نہیں دیکھتے، ان کا واحد انجوائمنٹ ان کے مالک ہوتے ہیں، اور آج تم انہیں موضوع دے آئے ہو۔ حسن نے سر اٹھایا تھا، الفاظ مجتمع کر کے گردن ذرا سی اٹھائی اور پہلی صفائی دی۔ میں ایسا نہیں تھا جیسے بابا نے تم سے کہا، میں بالکل ویسا تھا۔ میں نہیں جانتا آج مجھے کیا ہو گیا، شاید مجھے غم تھا یا شاید غصہ، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی آواز ہلکی اور شکستہ تھی۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں حسن، تم وہ ہو جس نے اپنی بہن کو پڑنے والے تھپڑ خود پہ لیے، جس نے بھرے مجمع میں اپنی بہن کی بات پہ یقین کیا جب کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، جس نے اس وقت اپنی بہن پہ یقین کرتے ہوئے اسے اکیلے اسپتال جانے دیا۔ وہ حسن سلطان تھا، میراج سلطان کا بیٹا۔ یہ نیڈی، ڈیسپریٹ اور اینگری برڈ سا لڑکا یہ کوئی اور ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ تمہارا غم تمہاری شخصیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، تم خود کو کھو رہے ہو بچے۔ غم کے گرد باؤنڈری بناؤ، ورنہ یہ تمہارا وجود کھوکھلا کر دے گا۔ وہ تمہاری بہن ہے، عورت ہے، تم مرد ہو۔ اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے، مرد کو افضل بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ کماتا ہے، کھلاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عورت سے صلہ رحمی کرے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرے، اسے پیار اور محبت سے سمجھائے۔ کبھی اگر عورت غصہ کر جائے یا لڑ جائے تو صبر کرے، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو اسے نرمی سے اپنا مدعا سمجھائے۔ نوکروں اور بچوں کے سامنے اس کی غلطیوں پر اس کو ذلیل نہ کرے، بلکہ افضل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دے۔ اس کو کمزور ہونے کا تانا دینے کے بجائے اسے اپنے کندھے کے ساتھ کھڑا کرے
چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا الزام اس کو دینے کے بجائے مرد بن کر وہی مسائل حل کرے۔ اصل مرد پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو اپنا غصہ اور فرسٹریشن اپنے گھر کی عورتوں پہ نہ نکالے۔ کالج میں دوست سے جھگڑا ہوا، آفس میں باس کی ڈانٹ ہو یا نوکری کا نہ ملنا ہو، ان تمام حالات کو فیس کرتے ہوئے بھی جب وہ گھر آئے تو مسکرائے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ بلا وجہ اپنی بہن، ماں، بیوی، بیٹی کسی پہ بھی اپنا غصہ نہ نکالے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ اللہ نے اسے مقام دیا ہے، بڑا رتبہ دیا ہے۔ بڑے رتبے پانے کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، خود کو گہرا کرنا پڑتا ہے، دل کے اندر ایک قبر بنانی پڑتی ہے جس میں اپنے گھر کی عورتوں کی چھوٹی تو کبھی بڑی غلطیوں کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ اپنے سے کمزور پہ چیخ کر چلا کر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مرد کہلواؤ گے، لوگ تمہاری واہ واہ کریں گے تو تم غلط ہو۔ افضل مرد بنو حسن، کیونکہ تم ایک افضل مرد کے بیٹے ہو۔ باظرف بنو کیونکہ تمہارا باپ ویسا تھا۔ اپنا غصہ اور غم اپنے گھر کی عورتوں پر مت نکالو، کیونکہ تمہارا باپ ایسا نہیں کرتا تھا۔ پہلا بیٹا باپ کی پرچھائی ہوتا ہے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ حسن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم بابا کے ساتھ کافی پیتے رہے ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ عمر اسے اپنے لفظوں کے سحر میں جکڑ چکا تھا، حسن کو پتہ بھی نہ چلا کب۔ عمر مسکرایا تھا، گال کا گڑھا واضح ہوا تھا۔ اس کے دونوں گالوں میں گڑھے پڑتے تھے، لیکن ایک بائیں گال میں پڑنے والا گڑھا بالکل مدھم ہوتا تھا، اتنا کہ بہت غور سے دیکھنے پر نظر آئے۔ ہم ساتھ کافی پیتے رہے ہیں، کھانا کھاتے رہے ہیں، ہم نے کئی ملکوں کا سفر ساتھ کیا تھا، ہم بہترین دوست تھے۔ وہ میرے لیے چائے بناتے تھے، میں ان کے لیے کھانا بناتا تھا، انہیں فیورز دیتا تھا۔ ہم راتوں کو دیر تک شطرنج کھیلتے تھے، تمہارے بابا ہر دفعہ ہار جاتے تھے۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب حسن نے کرنٹ کھا کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ تم سے ہار جاتے تھے؟ اس نے عمر کی بات کاٹ کر تیزی سے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ ہمیشہ ہار جاتے تھے۔ ان کو اس بات کا ہمیشہ غصہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کیسے ہار جاتے ہیں۔ اصل میں نہیں، وہ تم سے نہیں ہار سکتے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں تم سے بات ہی کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ کہتے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا، جہاں ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ابھی گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب ایک بار پھر عمر نے اس کو پیچھے سے پکارا، حسن سلطان، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ہار نہیں سکتے؟ حسن کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے گلے سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ یہ ان کا فیوریٹ کھیل تھا، وہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ کھیلتے تھے، شمس چچا، سفیر بھائی، دادا جان، ہارون بھائی، مہر آپی، یہاں تک کہ کئی بار بخش کے ساتھ بھی۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ہارے۔ وہ صرف ان لوگوں سے ہارتے تھے جن سے ان کو بے تحاشا محبت ہوتی تھی، جیسے کہ حالے۔ وہ بس حالے سے ہارتے تھے، اور تم نے یہ بات مجھ سے تو کہہ دی ہے، حالے سے مت کہنا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بابا کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے وہ۔ وہ بول کر بغیر عمر کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ پیچھے عمر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اب تو یہ بات ان کو بتانا مجھ پر فرض ٹھہرا۔ وہ بڑبڑاتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔